آج ہم بات کریں گے پاکستان کے جنگلی حیات کی، لیکن یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے بقا کی، جد و جہد کی اور ہمت کی۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس پوری کہانی کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ اس ایک جملے میں چھپا ہے کہ اگر آج درد ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمزوری ہے، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کوشش ہو رہی ہے۔ یہی درد بتاتا ہے کہ لڑائی ابھی جاری ہے، کہ ہمت ابھی باقی ہے۔ تو اس کہانی کے اصل ہیرو کون ہیں؟ چلیں ملواتے ہیں ان سے۔ یہ وہ شاندار جانور ہیں جو پاکستان میں اپنے وجود کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہاں ہمارے سامنے ہیں اس کہانی کے کچھ اہم کردار۔ ہمارا قومی جانور مارخور، پہاڑوں کا بھوت کہلانے والا برفانی چیتا، میدانی علاقوں کا بھیڑیا اور صحرا کا بادشاہ جنگلی گدھا، یہ سب اور ان جیسے کئی اور پاکستان کی قدرتی وراثت کے اصل محافظ ہیں۔ آج ان کی جدوجہد اور امید کی کہانیاں سنیں گے۔ اور یہ دیکھیے، یہ ہے انڈین وائلڈ ایس، یعنی ہندوستانی جنگلی گدھا۔ رن آف کچھ کے کتنے سخت، کتنے بے رحم ماحول میں یہ جانور زندہ رہتا ہے، یہ خود میں ایک معجزہ ہے۔ صحرا کے جلاتی گرمی اور نمکین زمین، یہاں زندہ رہنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ واقعی یہ ہمت کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ اچھا، تو اب ذرا اس درد کی حقیقت کو دیکھتے ہیں جس سے یہ جانور گزر رہے ہیں، کیونکہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن اعداد و شمار جو تصویر دکھاتے ہیں وہ بہت کچھ صاف کر دیتی ہے۔ 155، صرف 155۔ جی ہاں، ایک حالیہ سروے کے مطابق پورے پاکستان میں بس اتنی ہی برفانی چیتے باقی ہیں۔ سوچے ذرا، اتنی کم تعداد! یہ تو خطرے کی گھنٹی ہے۔ پہاڑوں کا یہ بھوت، جسے گھوسٹ آف دی ماؤنٹنز بھی کہتے ہیں، کہیں خاموشی سے ہمیشہ کے لیے غائب ہی نہ ہو جائے۔ اب ذرا بھیڑیوں کی یہ کہانی دیکھیں۔ پاکستان میں ان کی 2 قسمیں ہیں اور دونوں کی قسمت کتنی الگ ہے۔ ایک ہے انڈین ولف، جو میدانی علاقوں میں رہتا ہے۔ اس کا گھر، اس کا علاقہ انسانی آبادی کی وجہ سے سکڑتا جا رہا ہے اور یہ شدید خطرے میں ہے۔ دوسری طرف ہے تبتی بھیڑیا، جو اونچے پہاڑوں میں رہتا ہے۔ وہاں انسانوں کی پہنچ کم ہے تو وہ نسبتاً محفوظ ہے۔ یہ فرق ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ اصل مسئلہ کہاں ہے۔ یہاں دیکھیں تو پوری تصویر اور واضح ہو جاتی ہے۔ برفانی چیتے کو شکار اور موسمیاتی تبدیلی کا خطرہ ہے۔ بھیڑیے کو اپنے گھر چھن جانے اور انتقامی کارروائیوں کا ڈر ہے۔ مگرمچھ کا پانی گندا ہو رہا ہے اور جنگلی گدھے کی زمین پر نمک کی صنعت پھیل رہی ہے۔ مطلب ہر ایک کی اپنی جنگ ہے، لیکن دشمن کئی جگہ مشترک ہیں۔ یہ کسی ایک جانور کا مسئلہ نہیں، یہ پورے ایکو سسٹم کا مسئلہ ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارے خطرات آ کہاں سے رہے ہیں؟ کون ہے ان سب کے پیچھے؟ اور جب ہم اس سوال کا پیچھا کرتے ہیں تو سارے راستے ایک ہی جگہ آ کر ختم ہوتے ہیں: انسانی سرگرمیاں۔ تو کیا واقعی دنیا خود غرض ہے، یا کہیں ہم خود تو اسے ایسا نہیں بنا رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اس کا جواب شاید اس بات میں ہے کہ دنیا ایک آئینے کی طرح ہے۔ ہمیں سے جو دیتے ہیں وہی ہمیں واپس ملتا ہے۔ آج جنگلی حیات کی جو حالت ہے وہ دراصل ہمارے اپنے کاموں کا ہی تو عکس ہے جو ہمیں آئینے میں نظر آ رہا ہے۔ اور یہ نشانات ہیں کیا؟ اپنے جانوروں کو بچانے کے لیے بھیڑیوں کو مار دینا، ہر سال تقریباً 8 برفانی چیتوں کا غیر قانونی شکار، ڈیم اور سڑکیں بنانے کے چکر میں مگرمچھوں کے گھر اجاڑ دینا، اور سب سے بڑھ کر ہماری اپنی سرگرمیوں سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلی، جس کی وجہ سے ان کے رہنے کی جگہ 30% تک کم ہو رہی ہے۔ یہ سب ہمارے فیصلوں کا ہی تو نتیجہ ہے۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ کہانی صرف مایوسی کی نہیں ہے۔ اب ہم اس کے سب سے اہم حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں درد کو طاقت میں بدلا جا رہا ہے، جہاں امید کی ایک نئی کرن نظر آ رہی ہے۔ اور اس تبدیلی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کمیونٹی بیسڈ کنزرویشن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سادہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کا وہ علاقہ ہے جو وہاں رہتے ہیں، انہی کو جنگلی حیات کا محافظ بنا دیا جائے۔ جب مقامی لوگ خود مالک بنتے ہیں تو وہ بہتر حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ کام کرتا کیسے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مقامی لوگوں کو اپنا پارٹنر بنایا جاتا ہے، پھر ان کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں، جیسے ایکو ٹورزم یا شہد کا کاروبار۔ جانوروں کے حملوں سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے انشورنس جیسے طریقے اپنائے جاتے ہیں، اور مقامی لوگوں کو ہی ایکو گارڈین یا محافظ بنا کر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ ایک مکمل پیکیج ہے جو واقعی کام کر رہا ہے۔
اور اگر ثبوت چاہیے تو مارخور کی کہانی سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا قومی جانور جو کبھی ختم ہونے کے قریب تھا، آج اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ صرف اور صرف مقامی کمیونٹیز کی مدد سے۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ جب انسان اور قدرت ایک ساتھ مل جائیں تو معجزے ہوتے ہیں۔ اور یہ گراف دیکھیے، یہ انڈین وائلڈ ایس کی واپسی کی کہانی ہے۔ 1967 میں صرف 362 تھے، پھر 1973 میں ایک سینکچری بنائی گئی، اور آج ان کی تعداد 7600 سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو ایک زبردست کامیابی کی داستان ہے۔ تو اب ہم آخر میں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو تحفظ کا کام ہے نا، یہ کوئی منزل نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ اور یہ تصویر اسی سفر کو دکھاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں اڈیپٹیو مینجمنٹ سائیکل، مطلب پہلے پلان بناؤ، پھر اس پر عمل کرو، پھر دیکھو کہ نتیجہ کیا نکلا، اور پھر اس نتیجے کی بنیاد پر اپنے پلان کو بہتر بناؤ۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے، سیکھتے رہنے اور بہتر کرتے رہنے کا۔ اور یوں ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ اگر وہ درد نہ ہوتا تو میں یہاں تک کبھی نہیں پہنچتا۔ شاید یہی بات اب یہ جنگلی حیات کہہ رہی ہے۔ ان کی یہی جد و جہد، یہی درد ان کے مستقبل کو بنا رہا ہے۔ ان کا درد ہی ان کی طاقت بن چکا ہے۔ ان کی جدوجہد تو ان کی پہچان بن گئی۔ سوال یہ ہے کہ ہماری پہچان کیا بنے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس مشترکہ کہانی میں ہمارے کردار اور ہماری ذمہ داری پر سوچنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔